یا غوث اعظم زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتظار مختصر یا وقت ہے اور محفل پاک چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مساعدت دے نال انعقاد پذیر ہے. گل نوں سمجھاونا جڑا ہے مقصد ہے تو آپ حضرات تھوڑا جہا اپنے واسطے مروز خاطر کرنے واسطے میں اپیل کرنے ہیں. آپ ہی ہو جاؤ تو بہتر ہے کہ کچھڑ دے علماء دا فیصلہ ہے کہ ایک جڑا عالم لائی بیٹھ ہوئے وہ مسئلہ نہ پوچھو. ہو سکتا ہے نیند دے غلبے دے اندر مسئلہ غلط دار چھوڑے. اس واسطے آپ حضرات ٹیک چھڑ کے تھوڑے جو متوجہ ہو کہ مڑ درود پاک پڑھو. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پاک دا ترجمہ سن لو شاید تھوڑے ذہن وچ چس پڑے سناون دی تے پڑھن دی. الصلاۃ صلاۃ ہو والسلام ہو اور سلام ہو علیکہ تم پر یا رسول اللہ اے میرے حاجت روا صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ اور سلام ہو تم پر میرے حاجت روا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کی پڑھے گا صلاۃ اور صلاۃ اور سلام. آقا علیہ السلام دی بڑی پکی حدیث ہے. مفہوم پیش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے ایک دن کے اندر 20 مسلمانوں نو سلام دیتا 20 مسلمانوں نو سلام دیتا فرمایا اللہ رب العزت اس بندے دے اس دن دے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. کی کام کیتا اب آپ بالکل سادی کر دیں. صرف اور صرف 20 بندیاں نے سلام دیتا. صرف 20 بندیاں نو یعنی کہ کائنات دے وچ ٹرتے پھرتے 20 بندیاں نو سلام دیتا. تے جے واسطے حکم آ گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ رب العزت جے واسطے ایڈا بڑا حکم فرماوے اس نبی تے جڑا سلام پڑھیا ہوے کتنے گناہ معاف ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھو نا رل کے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک وآلک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا آقا علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بلکہ قرآن کریم پہلے سنو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. گل سادی سادی کر دے لیے. ان اللہ بے شک میں اللہ و ملائکتہ میرے فرشتے یصلون پڑھ دے ہیں صلاۃ علی النبی نبی دے اتے. سبحان اللہ. نبی دے اتے. اچھا یا ایھا الذین اے او لوگوں آمنو جنہاں دے وچ قطری ایمان دی نے صلو پڑھو صلاۃ علیہ اس نبی تے وسلمو اور سلام اس نبی تے تسلیما چنگا ٹکا کے. سمجھ آ رہی میری گل دی. سبحان اللہ. اچھا جی ہن نال کلمہ ایڈ کر لیو. دوجا کلمہ کیویں بلا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد جی وحدہ لا شریک لہ. اللہ تعالی پیدا محبوبہ انہاں نوں سمجھا اے گواہی دیویں اشہد اللہ بے شک اے گواہی دیندے پین کہ لا الہ الا اللہ او اللہ ہے اس علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. وحدہ او واحد ہے لا شریک لہ او دا شریک بھی کوئی نہیں. سارے جاندے ہو مندے ہو اللہ تعالیٰ دا شریک کوئی بھی نہیں. لیکن اللہ رب العزت
عبادت کل کردن عبادت میں شریک نہ اے عمرہ کردن شریک میں کوئی نہ سجدہ کردن شریک میں کوئی نہ رکوع کردن شریک میں کوئی نہ حج ادا کردن شریک میں کوئی نہ کسی قسم کا شریک میں نہیں بلکہ آدم نے میں کھڑا کیتا تو میں لوگوں نے حکم دیتا فرشتے سارے سامنے کھلوتے ہیں میں کہ اس جدوری آدم فساجدو انہوں سجدہ کرو تسا کرو میں شریک نہ میں اپنے امتیاں حکم دیتا پیا محبوب دے امتیاں بھی درود پڑھو اے آگ تا سکدے بھی آدم میری سجدہ آئی تے آدم دے سجدے دے وچ شریک رب نہ آئی ہن سانو درود میری بھی اسی شریک کوئی نہ ہے رب دے نال کدوں تے شراکت ہوے دی یا اللہ تعالی فرمایا لوگو میں ہاں وحدہ لا شریک اگر چاہتے ہو کسے کام وچ تسی میرے اور فرشتیاں دے شریک پڑھو میرے حبیب تے درود پڑھو میں بھی پڑھنا تسی بھی پڑھ دو تسا بھی درود پڑھ سو تسا فرشتیاں دے شریک فرشتے میرے شریک رل کے ایک دوے دی شراکت کرو سبحان اللہ شریک ہونا تو پڑھو یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین اس وقت دے اندر شان صدیق اکبر نے اجاگر کرنا ہے الحمدللہ آج یہ تیسرا جمعۃ المبارک میں شان صدیق اکبر دی ذات اقدس نے پڑھایا ہے اور غالباً میرا اس مہینے دے اندر کچھ چھواں کہ ستواں جنہیں کہ صدیق اکبر دی شان دے اندر بیان ہے سارے آپ حضرات کو سنائیں ہر میری نمی گل کرنی پوندی ہے لیکن مزے دی گل دساں میں نکا جہا بندہ ہو کے 7ویں تقریر کریندا پیا شان صدیق اکبر دے وچ تے 7ویں تقریر دے وچ بھی شان صدیق اکبر دی او گل جڑی پہلے میری کیتی ہے ہن تئی رلا نہیں سکے سبحان اللہ اتنی کا شان صدیق اکبر ہے نا کہ جناب اب حضرات میں ایک نئی گل کردا جا رہا ہاں ساڈے کول رائے جے بزرگاں دے فیصلے علمی گفتگو چ جاونا ہی نہیں بزرگاں دی گلاں سننیاں اور میں کتب حدیث دے وچ بھی اس چیز نو سٹڈی کیتا ہے کہ جتھوں انسان دی مٹی دا خمیر نو اٹھایا گیا ہے دوبارہ اتھا ہی رکھیا جاتا ہے ایگری ہو سارے جتھوں خمیر اٹھایا گیا اسی جگہ تے رکھیا جاسی قربان نے جاندے صدیق اکبر دی ذات تو بھئی خمیر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام چایا ہے سبحان اللہ دیکھو نا کتنی اللہ رب العزت شان دے چھٹی پہ محبوبہ جتھوں مٹی چاہ کے تیرے جس میں اقدس نو بنایا ہے نا اور صدیق دی شان لوگ کی نظر سے اتھوں نال دا صدیق دی شان دسی ہے اتھوں نال مٹی صدیق واسطے چاہ لے شان صداقت اس تو بعد کی دسی جا سکتی ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا صداقت نو اٹھایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی محفل چ کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا لوگوں سن لو جتنا میرے دین نو اج تے بدبخت بخری گفتگو کردے سارا لیکچر نہیں انہاں دی طرف دیکھو نا جی استاد محترم سن پڑھا رہے ہیں تو انہاں گل کیتی انہاں کہ میرے کو تسی باہر نکلو تے باہر جدوں ٹرو ہی صحیح تے کتا آوے تے تہاڈی ٹانگ نوں پے جاوے مثال دے رہے ہیں کتا تہاڈی ٹانگ نوں پڑ لے اور بوٹی لے لا تے تسا اس کتے دی ٹانگ نوں پے کے بوٹی لا لو تے کی فرق رہیا اسا کہ استاد کوئی بھی نہیں فرمایا بدبخت اپنے ممبراں تے کھلو کے غلیظ گلاں کر کے اپنے آپ نوں بھی گناہگار کریں دے سامنے نوں بھی گناہگار کریں دے ممبر تے تقدس نوں بھی پمار چ کریں دے جو تسا بھی وہ کرے سو تو نہ دے تو تھوڑے فرق کی راسی اسا شان پڑھنے ہیں وہ جتنی مرضی کر دے رہا جاویں قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے صحابہ دی محفل دے اندر فرمایا میرے دین نو جتنا فائدہ صدیق دے مال پہنچایا ہے نا اتنا فائدہ تھوڑے جو کسی نہیں پہنچایا سبحان اللہ کیا کم شان ہے جتنا فائدہ میرے دین نو صدیق اکبر دے مال نے پہنچایا ہے اتنا فائدہ اور میں کسی بھی نہیں پہنچایا چاہیدہ ہی نا صدیق اکبر کھڑے ہو جائے نا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اور بھی دیونا ہے میں جناب لا بھا کر دیونی ہے تو میں بڑا کچھ کر دیونا ہے نہیں صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے نہ عرض کی تھی فدا کا امی و ابی کا یا رسول اللہ علیہ وسلم ما آنا و مالی لکا یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم اس بات دا دکھ ہے اس بات دا دکھ ہے اور کسے شاید نہیں دکھ اس بات دا ہے کہ تو ساتھ صدیق دے مال فائدہ پہنچایا ہے صدیق بھی توڑا غلام ہے کہ عیسیٰ بھی توڑے غلام ہے اور مال بھی توڑا ہی ہے نا تو ساتھ کو مانا و مالی لاکا یا رسول اللہ میرا مال کی ہے میرے کو جو کچھ بھی ہے توڑی گا جتیاں نہ سکتا ہے صدیق اکبر نو سائے دے اس گل دا بھی حضور اپنے مال نو تے میرے مال نو اللہ دا کیوں کیتا
کہا میرا مال بھی تے حضور نہیں ہے نا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو بعد آپ نے جدوں اس دنیا دے گزاری پردہ کیتا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالی. حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں گیا اس گل نوں غور دے نال سننا دیکھو نا جی سنیے نو کتنا بڑا ہے عذاب ہے بھئی اساں لوگ حقیقت نال عرض کردا پیا بھی مہینے دے وچ کم از کم 100 محفل جڑی ہے اٹینڈ کرے نے. ٹھیک ہے نا جی کہیں تے اتنی بدبختی ہے پیو مار گیا دعا نہیں منگنی کل خانی نہیں کرنی جمعرات نہیں پڑھاونی چلیسواں نہیں کرنا ساتہ نہیں کرنا عرس نہیں کرنا مہینے والی محفل نہیں کرنی. یہ عذاب کئی پارٹیاں نو ہے نا ویکھو سنیاں نو انہاں دی جنازے تو بعد بھی تھوڑی جی تقریر سننی کل خانی تے بھی تقریر سننی جمعرات تے بھی سننی چہلم تے بھی سننی عرساں تے بھی سننی سالانہ بھی مڑ جمعے تے بھی انہاں تقریر سننی. اتنیاں گلاں پکا پکا کے اے عالم ہونے چاہیے ہیں پر انہاں نوں آندی جاندی وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کئی بندے آئے بیٹھے ہوندے نے یار فلانے سدیا جو گئے تے کئی آئے بیٹھے ہوندے نے چل جُتی کو نویں لا سا تے کئی آئے بیٹھے ہوندے نے چلو جانے آ پکا چاولا دا کہ بلا خدا نا یار جیڑی شے بھی تسی کھاون آئے ہو تو تانوں ملنی ہے کہ اضافی ہر چیز لے لو نا نال جیڑی کوئی گل بات آپ حضرات تک پیش کیتی جاوے اونوں سماعت کرو دل دے اندر جگہ دیو تے قیامت والے وقت دے اندر کم آوے. سمجھ آ رہی میری گفتگو دی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ گئے آپ نے جا کے دسائی دارالخلافت وچ رجسٹر فرولے تے رجسٹر دے اندر نا ادو لکھے ہوئے ہیں بیوہ دے نام یعنی کہ جنہاں دے خاوند فوت ہو چکے ہیں جہاداں دے اندر جنگاں دے اندر انہاں دے نام سامنے لکھے ہوئے ہیں صحابہ دے نام بھئی اے دا خاوند فوت ہو گیا ہے اے سوانی دے گھر فلانا صاحب بھی جاندا ہے جا کے صفائی بھی کر ہوندا ہے اپنے پیسے دے وچوں آٹا بھی لے دیندا ہے خرچہ بھی کریندا ہے. اینڈ تے انہاں ویکھیا نا تے ایک بیوہ دا نام لکھیا ہوا ہے اگوں کسی صحابی دا نام کوئی نہ. گل نوں سمجھنا اس مان دا ویلا نہیں گل نوں سمجھن دا ویلا بھی ایک سوانی دے اگوں ہے بیوہ اگوں لکھیا ہوا ہے کہ نبی بھی ہے اگوں لکھیا ہوا ہے اودی بچیاں بھی چھوٹیاں بچہ بھی کوئی نہیں خامد بھی فوت ہو چکا ہے لیکن اب تو نام کوئی نہیں. عمر فاروق ویکھیا بھی اوتے بھی ایک میرا نام ہے کہ ایک گھر دے وچ صفائی کرے نا یہ عمر فاروق دی گل ہے ایک گھر دے وچ اگے بھی میں صفائی کرے نا ہوے نا تو چلیے دیکھو میں چ نام لکھنا ٹائم کاٹ کے تے گھروں صفائی کیتی رکھ سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق ابو اپنا نام تے لکھیا اس گھر دے وچ فجر دی نماز پڑھ کے جھاڑو چا کے صفائی کرن گئے ہن عمر دے فیصلے ویکھو بھی جھاڑو بھی اس گھر وچ نہیں سجایا اپنے گھروں چا رہے اچھا جھاڑو چا کے صفائی کرن گئے تے جا کے وی دیکھی کہ روٹی پکی ہوئی ہے انہاں کھا لئی ہے بھانڈے دھوتے پین صفائی ہوئیاں پئیاں بسترے دھوتے بیٹھے پین منجیاں جناب اندر باہر رکھیاں ہوئیاں پئیاں بالکل صاف ہویا پیا. گئے اما جی یہ صفائی کون کر گیا میں تو ہوں آیا. اما جی آکھیا بیٹا پتہ نہیں کون ہے سال ہو گیا صفائی کریندا نہ مینوں اودے نام دا پتہ دو میں نبی نہیں میں شکل تو میں واقف کوئی نہ چپ کر کے آندا صفائی کر کے وقت جاندا پیسے دے جاندا ہے آٹا ہی گھول جاندا ہے روٹیاں پکا کے دے جاندا ہے کبھی کبھی تے کھوا کے بھی جاندا ہے پر پتہ ہودا کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں اگلے دن مڑ گیا تے صفائی ہوئی پئی تریے تے میں اس طریقے نال کیتا بھی میں تہجد دی نماز پڑھی تے بج کے بوئے دے نال لوگ گئے بھی ویکھن تے صحیح ہے سبحان اللہ کوئی کیڑا ہے. فرماندے نے میں ویکھیا کہ ایک بندہ نقاب کر کے چٹے کپڑے پائے ودا جُتی اودی لتی ہوئی ہے جھاڑو اودے ہاتھ دے وچ آیا اس گھر دے وچ آ کے صفائی کیتی صفائی کرن تو بعد لکڑی توڑیاں لکڑن توڑن تو بعد اگ بال کے روٹی پکائی سالن پکایا مائی نوں دتا اودے بانڈے دھوتے اودے کپڑے دھو کے جدوں جامن لگا نا تے پچھوں میں نپ لیا مگر سونا نقاب لا دس ہے کون اگر جدوں نقاب لایا نا تو میری حیران کن بات اٹھائی رہ گئی. فرماندے نے اور کوئی نہیں وقت دا خلیفہ آئی اول المؤمنین آئی وہ نام صدیق اکبر سبحان اللہ اول المؤمنین اور نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں کہ صحیح گل کی ہے اوتھے نام کوئی نہیں لکھیا جُتی تساں لائی بدے ہو وجوہات تے دسو فرمایا دستہ ضرور فرمایا اے بنا ہے نہ اس وجہ تو نہیں لکھیا بھی کوئی کام تے ایسا بھی ہوے جڑا صدیق جانے یا او خدا جانے سبحان اللہ کوئی کام تے ایسا بھی ہوے اور جُتی تاں لا کے آیا کہ صدیق جُتی پا کے خدمت کرن تے جاوے کسے بیوہ دی اور صدیق دی جُتی دے کھڑن دے نال کسے بیمار دی اکھ کھول گئی صدیق جواب کے نہ دے سبحان اللہ ابلا ہے شان صداقت ہے ایسا لوگا نہیں چونکہ ایسا لوگ حقیقی معنی دے اندر دیکھو نا جی اصل ہر چیز یاد ہے کسی نے بابی جمادی حسانی بھی یاد آئی علماء دا کام آئی یاد کراونا علماء ستے رہ گئے مقتدیاں دا کام آئی علماء دی پیروی کرنا علماء دی پیروی نہ کی کرنا ہی نہ علماء دی قربان نہیں چھڑ دی
کہ علم نہیں آ سکتا. باقی جمادی الثانی بروز منگل ایک تاریخ کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور دیکھو آخری بات کرتے ہیں وصال کے حوالے کے نال تک کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کس طریقے سے نال ہویا؟ اگر تھوڑے جو دس سے تو میں 100 روپے انعام دے ونوں تیار ہوں. اے ساری حالت ہے. میں اپنا گریبان بھی چاک کر رہے ہیں اور اہل سنت بھی چاک کر رہے ہیں. میں عقیدہ تانوں اپنا نہیں دے رہا بھی مت آکھو میں تانوں اپنا عقیدہ ٹھوس رہا نہ میں اپنے استاداں دا عقیدہ تانوں دے رہا اور نہ ہی میں محدث اعظم سردار دا عقیدہ دے رہا نہ ہی میں مجدد البسانی دا عقیدہ دیتا ہے نہ ہی میں تانوں احمد رضا دا دے رہا اور نہ ہی میں تانوں کسی اہل غیر دا نہ فنکاراں والا کچھ دے رہا اور نہ ہی گلوکاراں والا ہے. یہ عقیدہ بالخصوص حضور دے یاراں والا ہے جڑا آپ تک پیش کیتا جا رہا ہے. سمجھو کہ اصل لوگ کتنے بزدل ہو چکے ہیں اور کتنی علم دی ناقصی ساڑھے اندر پائی جا رہی ہے کہ ساڑھے سب تو بڑے پیش ہوا جنہاں دی وساطت دے نال اللہ رب العزت نے خود فرمایا نہ کون تو کب سن میں تو چھپی ہویا خزانہ میں تا چھپی ہویا خزانہ اور میں اپنی خدائی بھی ظاہر کوئی نہیں کرنی اگر تین ظاہر نہ کرنی سانوں بھی کوئی نہیں یاد حضور دا مثال کس طریقے میں اصل لوگ حقیقی معنی دے اندر کتنے بزدل اسی کی حضور نمو وکھاونا جا کے اس تو ستے ہوئے نیند کے اندر غافل ہو چکے ہیں. جس طور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ کی زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہاں جی اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے. ہاں جی تو میرے بھائی اصل لوگوں نے بہت کچھ بلایا ہے. حضرت صدیق اکبر دی وفات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عین مطابق جی میں حضور دے نال ہویا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر ذوق ہے تو 5-7 منٹ لگ جا سبحان اللہ تھوڑے جے ذوق اجماع آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دعوت کیتی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے وچ بیٹھے مدار تھوڑی جی مختصر تے ذکر نہ مکاواں تاکہ ٹائم اور شارٹ ہو جاوے چونکہ سے فلم بھی دیکھنی جا کے. تو آپ حضرات اس چیز نو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ان محفل دے وچ ایک کافرہ عورت آئی بکری بھنی ہوئی آئی قبلہ بکری بھنی ہوئی بالکل گیو دے اندر اس گیو دے وچ جناب ہر شے بھن کے تل کے حضور دے سامنے رکھ دتی گئی. ہن آپ حضرات سمجھو ایتھے بکری پئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے گل پہ کرے اندر گل کردے ہیں حضور نے این کر کے نظر گھمائی موڑی دا اشارہ کیتا جس طرح میں گل کردا گلا کری ادھر ہوں کدی ادھر تک سارے نوں پتہ لگے. تو حضور بھی اس طریقے نال تھوڑا جہا چہرہ مبارک نوں ادھر پھیریا موڑی تے کر لیا. وہ چہرے مبارک نوں علماء نے لکھیا جڑی تھوڑی جہی سرسری نظر پئی ہے بکری دے گوشت تے سرسری نظر بکری دے گوشت تے اور بکری نوں کتنی موتاں آ چکی ہیں. پہلے وہ جناب ذبح کیتا گیا کھال اتاری گئی کچھ گوشت کے ٹکڑے کیتے گئے پھر ان گوشت کو جناب گھیو دے اندر تلیا گیا پھر حضور تک وہ گوشت جڑنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. گوشت جڑنا شروع ہوا سمٹیا ہڈیاں جڑیاں گوشت جڑیا جڑ کے بکری کھڑی ہوئی اور عرض کیتا فداک امی بابی یا رسول اللہ علیہ وسلم مینوں نہیں کھانا یا رسول اللہ میرے اندر کافر زہر بھریا میرے اندر کافرہ زہر بھریا مینوں نہیں کھانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زہر ساڑھے تے اثر کرے آپ موڑ کے ہی گا سبحان اللہ. زہر تو بنیا ہی ساڑھے وساطت دے نال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری نوں تناول فرمایا اس بکری نوں تناول فرمایا کھاتا اس بکری نوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات قریب آئی نا سائیں حضرت عائشہ صدیقہ پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے یکدم بیماری آ گئی ہے یکدم جناب اتنی علامت آ گئی. حضور فرمایا وہ بکری کھا دیا ہے نا وہ تو زہر اللہ رب العزت نے میرے بیچ رکھے ہیں. سبحان اللہ. چونکہ میں اللہ رب العزت کو دعا مانگی ہے کہ یا اللہ انہیں سادی موت تو میں چاہیے نہیں میں شہید دی موت ہے میں شہادت دی موت ہے. رب تعالیٰ کو دعا مانگی اور رسول نو پسند دے شہادت حضور نو پسند دے شہادت دی موت چاہنا ہوں. اس وجہ تو زہر واپس آ رہا ہے اسے زہر دی وجہ تو میں اس دنیا تو پردہ کرنا ہے تاکہ وفات بھی ہوئے اور شہادت بھی ہوئے. سبحان اللہ. یہ وجہ اس زہر بنیا. صدیق اکبر جدو غار دے وچ گئے واقعہ تو سنیا میں دوبارہ کول نہیں کرنا چاہتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود دے اندر بٹھایا رکھیا اور دیکھو اتیا کے ایک اور پوائنٹ سن لو. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گئے مکے دے اندر فرمایا علی اے سارے بت توڑنے سارے بت توڑنے سارے بت توڑنے
حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تلوار لے لو یا رسول اللہ، یہ تسی اپنے ہاتھے پڑ لو، اے میرے موڑے تے سوار ہو جاؤ، میرے موڑے تے سوار ہو جاؤ اور تروڑو۔ حضور دا فرمان کی آئی اتھے کسی قسم دی کوئی وڈ نہیں، چاہے تسی نہج البلاغہ چاہ لو، چاہے جناب اصول کافی چاہ لو، چاہے صراط مستقیم چاہ لو، چاہے بخاری شریف چاہ لو، چاہے مشکات شریف چاہ لو اور مشکات المصابیح چاہ لو، ان ساری کتب دے اندر علی المرتضی خود راوی پہ کر دیں بھی حضور نو میں آکھیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے قدم تے تسا سوار ہو۔ حضور فرمایا علی نبوت دا بار تے تو چایا نہیں جانا، سبحان اللہ، اے علی نبوت دا بار تے تو چایا نہیں جانا۔ قبلہ نقطہ دے کے گزرنا چاہ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ حضرات اس چیز نو سمجھو کہ میرا بھائی آپ سمجھو کہ آپ پکا سی لانا ہے، میں اپنے موڑے تے کسی نے سوار کر کے لاؤں چاہاں تے کتنی دیر لگ سی؟ میکسیمم 2 تو 3 منٹ یا 5 لگ جا سی، یہ دیر لگ سی نا۔ کہ اگر اس دے خلاف اس دے برابر ایک بندے نو آکھیا جائے کہ تو کسی موڑے تے چاہ تے شاگرد تے لے جا، انہوں زیادہ دیر لگ سی۔ سمجھتا آ رہی میرے قبلہ علی المرتضی شیر خدا نے آقا علیہ السلام نے اٹھانا واسطے گل کی تھی، تو اٹھانا کتنا کیا ہے؟ میکسیمم 2 تو 5 منٹ یا 10 بھی نہ ہوندے جو صرف پتہ دے سر لانے نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں اٹھا سکتا، نبوت دا بار ہے، بارہ بار ہے، نہیں چاہیا جا سکتا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور دے بالکل تھلے کھلوتے ہیں۔ آج بھی چنگے کڑیاں نوجوانوں ادھا گھنٹہ لگتا ہے اتنے چڑھتے ہیں، اگر بجتا جاوے گا ادھا گھنٹہ چڑھنا بھی اتنے اور راہ بھی کوئی نہیں بڑے ہویا۔ صدیق اکبر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم لا اقسم بہذا البلد، میرے رب آکھیا ہے تھوڑے پیر نازک ہے اور تس تا ہاتھ دے نال کسی تے مٹی سٹو تے اللہ تعالیٰ دا مار میت زرعیت ولکن اللہ ارما، اے محبوبہ جڑی تو مٹی سٹی ہے تو نہیں سٹی ہے بھی میں خدا تے سٹی۔ سبحان اللہ، تسا داؤ اس شخصیت دے مالک ہو بھی اگر تسا ہاتھ تے کسی نو بیعت کرو تے اللہ تعالیٰ حکم دیندا بھی تانوں ہاتھ دیو میرے محبوب دا ہاتھ تھک نہ جاوے، تسا اس شخصیت دے مالک ہو، تسی اپنے نفلاں نو لمبا چکرو تے اللہ تعالیٰ خود فرمائندا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص، محبوبہ رات کو تھوڑی جی عبادت کیتی کر تیرا کھلوتا رہنا بھی سانو پسند نہیں، کہ نہیں غیرت ورم نہ آ جاوی۔ اور تسی او محبوب ہو، اللہ رب العزت میں نے پوچھ لیا کہ صدیقہ تیرے نال جو محبوب نو ٹورے آئی اور اتنا لمبا سفر آئی، 15 تو 20 کلومیٹر سفر بنتا آئی، چڑھنا بھی پہاڑ آئی، رات کا اندھیرا بھی آئی، حیوانات کا ڈر وکھرا آئی اور جناب نجس چیزوں کا ڈر وکھرا آئی، منافقین اور یہودین مکہ کا ڈر وکھرا آئی، تو میرے محبوب نو ٹرا کے رہ گئے ہو، میرے پیروں کی قسمت میں چاہتا رہ گیا ہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر صدیق تے کرم کماؤ، صدیق تے قدیاں تے تشریف لایا ہو، صدیق کے نوکری دیونا چاہتا ہے۔ فرمایا صدیق نبوت دا بار چاہیا نہیں جامنا، آقا علیہ السلام خاموش ہو کے صدیق اکبر دوتے بیٹھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق اکبر دوتے بیٹھ گئے۔ اتھے آکے علمی نقطہ سن لو، اللہ کرے میں سمجھا لیں تسی سمجھ لو۔ حضرت امہ حاجرہ پہاڑی دے وچ بھیجدیاں رہیاں، اج تائیں اساں 1400 تے تقریباً 42 سال گزر گئے حضور دے حکم نو تے حضور دے حکم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 20,000 سال پہلے پیدا ہویا، انہاں تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام غربر 1500 سال دا وقفہ دسیا جاندا ہے، انہاں تو پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام غالباً کو 22,000 سال دا وقفہ دسیا جاندا ہے، انہاں تو پہلے تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام 150 سال دا وقفہ دسیا جاندا ہے، انہاں تو پہلے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام انہاں دا وقفہ دسیا جاندا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام دے دادا جان حضرت ابراہیم نے اما ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نو مکہ دے طرف دے چھڑ دیتا، حضرت اما ہاجرہ پانی دی تلاش صفا اور مروہ دے تے بھجدیاں رہیاں، سبحان اللہ، صفا اور مروہ دے تے بھجدیاں رہ گئیاں۔ آقا علیہ السلام دی داتی جان دے جتھے پیر لگے اللہ تعالیٰ فرمایا دیتا ہے اتھے بچسو نانا اترتا ہے تھوڑا حج قبول ہے کوئی نہیں کرنا، اور خود قرآن ہی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ لوگوں انہا بے شک کوئی شرطی کوئی نہیں، الصفا والمروہ صفا تے مروہ دی جڑی پہاڑیاں نا شعائر اللہ اللہ دی نشانیاں ہی شعائر اللہ اللہ دیاں نشانیاں ہی نے، اور میرا بھائی سوچ
جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذاتی جان دے پیر اس مقام نو اللہ تعالیٰ آتا ہے میری نشانیاں ہیں اور جتھے حضور کا سارا جسم لگا وہ صدیق کی ہے بولنا یار جتھے حضور کا سارا جسم لگ جاوے اور حضور سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پنڈلیاں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پنڈلیاں مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پنڈلیاں صدیق اکبر دا پیٹ ہے حضور دے ران ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ران ہے اور صدیق اکبر دا سینہ ہے میرا بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ید اللہ علیہ ہاتھ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق دا سر ہے سمجھتے صحیح نا کتنا دیکھو نا پہلے سنت دا بالکل کھلا جہا عقیدہ ہے بھی علی المرتضیٰ شیر خدا نو حضور اپنے موڈیاں تے چایا وہ بھی ساڑھا امام ہے اور جنہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہ لیں وہ ساڑھا امام تے جڑا حضور نو چاہ لیں وہ بھی ساڑھا امام اس کوئی اتضاد کوئی نہیں شان صدیق اکبر کو لکی چھپی ہوئی بات ہے کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر نو وہ ایڑی دوتے جدو سب نے ڈنگ ماریا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جدو وفات دے قریب آئے نا لوگاں نے پوچھیا صدیق کی وجہ ہے یکدم بیماری آئی جی میں حضور نو آئی یکدم علاوت آئی جی میں حضور نو آئی تیری ساری نسبتہ رکھ دیا اور آپ حضرات کبھی غور کرو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک میں 63 سال ہے اور صدیق اکبر دی بھی 63 سال ہے کتنا کرڑا سے کتنا تسی مقابلہ جناب پیچھا کر رہے کہ تو عمرہ لگ گئی کہ تو جناب وفات دا تعلق رہ گیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات ہوئی ہے بکری والا زہر دی وجہ تو صدیق اکبر بھی عرض کیتا لوگوں تو ساکی سمجھندے ہو او جڑا زہر سب دے ڈنگ نال میرے پیر وچ آیا حضور نے لعاب مبارک لا کے اس زہر دا اثر ظاہری طور تے ختم کیتا وہ زہر اثر اندر کرتا رہ گیا آج وہ زہر واپس آیا میں صدیق سے زہر دی وجہ تو شہادت دی موت لے سکتا اتنی مناسبت روڑ لے سکتا قبلہ سمجھو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عرفہ و عالی اور آخری مقام تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بڑی گل کی تھی کھلوتے صحابہ دے وچ مجمع لگ ہویا حضور فرمایا میں سارے دے احسان لا لے اگر تواڈے چ کسے دا کوئی میرے تے قرض ہے تا کے لے لے سبحان اللہ ایک گل تسی سنی ہوئی ایک صاحب بھی اٹھیا ہو سکے یا رسول اللہ علیہ وسلم تسی جنگ لڑدے پیا میں بھی تواڈے نال ہاں اگا سی مخالفت نال لڑدے پیا سے میرے پنڈے تے ہائی وکاشا نا تسی جناب کوڑا مارن لگ گیا یہودی نو تے لگ مینوں گیا میرے کٹ دے او بدلہ میں لینا چاہنا اگر دیندے ہو تا حضور فرمایا بالکل لاؤ میں تو اس دنیا چھڑ کے جاؤں نا تے کسے دا احسان لے کے نہیں جاؤنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دے ان کوڑا دیتا گیا صحابی ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہیں جڑا تساں مارے ہے وہ دے وہ دیو اے انصاف والی ذات ہے وہ دیو وہ کوڑا منگایا گیا انہیں ہاتھ کے بتایا گیا اللہ بھی صاحب بھی ہون مار عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم مقابلہ پورا ہوئے یا نہ کری میرے پنڈے تے قمیض کوئی نہیں تسی تے کرتا پائی بیٹھے تو قمیض ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیض اتاریا صحابی سٹیا اٹھائی کوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نبوت جڑی کمر دے اوتے بنی ہوئی ہے انہوں چومیا اور پیری ہاتھ چلایا یا رسول اللہ علیہ وسلم جمیا اور سنبھالیا ہے کہیں ہو دل کے اندر ایک آس ہے کہ حضور دی مہر نبوت نو چومنا ہے آج وہ امید بھی پوری ہو قبلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی وہ دی گل پوری کر چھڈی نہ تے حضور بڑی بڑی گل کیتی فرمایا لوگو سارے لوگاں دا قرضہ میں لائی جانا سارے لوگاں نے جتنا دین تے خرچہ کیتا ہے میں سارے نے دتی جانا لیکن صدیق اکبر جتنا خرچہ کیتا ہے وہ میں محمد دے کے نہیں جا رہا اے دا بدلہ اینو خدا دے سی سبحان اللہ اے دا بدلہ اینو خدا دے سی تو قبلہ ان اڑتے آ کے تمام سے آپ حضرات دینا کہ بالخصوص آپ حضرات اے صحابہ کرام علیہ رضوان دی جڑی شان و شوکت ہے وہ سمجھو جڑا مقام انہوں رب تعالیٰ دیتا ہے انہوں سمجھو میرے بھائی جنہوں رب تعالیٰ عزت دے چھڑے موٹ اساڑا کی فرض ہے کہ اسی وہ عزت روڑیں دے بدی ہے خدا را عزت جڑا مالک ہے انہوں عزت اتھوں تائیں دے ہو وہ کی شعر آئی انہوں نے لکھی آئی کہ نبی کو ہرگز خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ مانو ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے میرا بھائی ذہن چ رکھو جدا جتھے اللہ رب العزت نے مقام رکھ چھڑیا ہے نا اسی انہوں اتار نہیں سکتے اور یہ تشریف کا کھلا فیصلہ ہے کہ جس ممبر سے جس بندے نو بہایا گیا ہے نہ تسی انہوں لا سکتے ہو کہ تلے لگا جاتے نہ اس تو اتلی پوڑی چڑھا سکتے ہو جو اتلی چڑھائی سوتا بتا دے سوتا نہیں کافر جو
تلے کرے سو تا گھٹا دے سو تا بھی کافر فرمایا جتھے رب رکھیا اتھائی انہوں رکھ دیونا ہے دعائے مالک کریم دی بارگاہ دے اندر اللہ رب العزت تواڈی اور میری اس حاضر رو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے 2 منٹ واسطے کھلو رہو صلاۃ و سلام دا ایک شعر پڑھیا جاسی اور اس تو فوری بعد ختم پا